السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. جیسا کہ ہمارا معمول ہے، پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا اوور ویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے اوور رائڈنگ کے کانسیپٹ پہ بات کی تھی. ہماری بیس کلاس میں اس کے پبلک انٹرفیس میں ہم نے کچھ ممبر فنکشنز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، انٹرفیس ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس سے ایک ہم نے پبلک ڈیریویشن کی، ایک اور کلاس بنائی پبلکلی ڈیرائیو کر کے، اور اس کلاس میں بھی ہم اسی سگنیچر کا اگر ممبر فنکشن ڈیفائن کر دیں تو وی سے دیٹ دی ممبر فنکشن آف دی ڈیرائیوڈ کلاس اوور رائڈس دی ممبر فنکشن آف دی بیس کلاس. اور یہ اس لیے تھا کہ جب ہم انہیرٹ کرتے ہیں کوئی چیز بیس کلاس سے، پیرنٹ سے، تو ڈیرائیو کلاس اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، اور اس میں ڈیرائیو کلاس کی نیڈ ہو سکتی ہے کہ وہ بیس کلاس سے جو اس نے پراپرٹی کریکٹرسٹک انہیرٹ کی ہے، یا تو اسے تھوڑا سا ماڈیفائی کرے یا اسے کمپلیٹلی چینج کر دے. اور میں نے اگزامپل دی تھی کہ میں نے اپنے پیرنٹ سے کریکٹرسٹکس انہیرٹ کی ہیں، بولنے کی، چلنے کی، بات چیت کی، لیکن میری ایگزیکٹلی وہی نہیں ہیں. میں نے بعض پراپرٹیز، بعض کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جس میں ان کی جھلک نظر آ رہی ہے، اور بعض کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو میں نے اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ تو کی تھیں، لیکن اب میں نے اپنی پرسنالٹی کے تحت ٹوٹلی ان کریکٹرسٹکس کو چینج کر دیا ہے. شاید میرے بات کرنے کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہے میرے پیرنٹس کے بات کرنے کے طریقے سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے چلنے پھرنے کے انداز میں میرے والدین کی چلنے پھرنے کے انداز کی آپ کو جھلک نظر آ رہی ہو. تو ان دو قسم کی جو انہیریٹنس کے بعد اوور رائڈنگ جو ہے، ہم نے پچھلے لیکچر میں دونوں ایگزامپل دیکھی تھی کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا ممبر فنکشن کمپلیٹلی نئی فنکشنالٹی ہمیں دے رہا ہے، اور دوسرے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیرائیوڈ کلاس کیسے پچھلی فنکشنالٹی یعنی بیس کلاس سے جو اس نے انہیرٹ کی ہے فنکشنالٹی، اس فنکشنالٹی کو یوز کرتے ہوئے یا اس فنکشنالٹی کے اوپر اپنی فنکشنالٹی کو بلڈ کرتا ہے. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے بیس کلاس کے ممبر فنکشن کو اوور ریڈن ممبر فنکشن کو کال کیا جا سکتا ہے، اور وہ تھرو بیس کلاس، ایکسپلسٹ بیس کلاس کے ریفرنس سے ہم نے کیا تھا. اس کے بعد ہم کلاس ہائرارکیز کے اوپر آ گئے تھے. اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی کلاس ہائرارکی دیکھی تھیں وہ دو لیول کی تھیں، بیس کلاس، ڈیرائیو کلاس. پھر ہم نے دیکھا اس سے اگلے اسٹیپ پہ گئے اسی کانسیپٹ کو جنرلائز کرنے کے لیے، جہاں پہ ہائرارکی میں تین لیول تھے، یو کین سے گرینڈ پیرنٹ، پیرنٹ اور چائلڈ. اور ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ پیرنٹ جو ہے دیٹ از دی ڈائریکٹ بیس کلاس آف چائلڈ، ویئر ایز گرینڈ پیرنٹ از انڈائریکٹ بیس کلاس آف چائلڈ. اسی کو لے کے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہائرارکیز میں کیا انوالو ہے، کیا انوالو نہیں. آئیے آج کے لیکچر کی طرف. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کلاس کی ہائرارکیز جو ہیں انہیں ٹری لائک اسٹرکچر میں دیکھتے ہیں، بلکہ انورٹڈ ٹری لائک اسٹرکچر میں. یہ کلاس کی ہائرارکی ہے جس میں ہائرارکی کی ٹاپ کے اوپر ہماری کلاس ہے گرینڈ پیرنٹ وچ از دی بیس کلاس آف دس ہائرارکی، اور اس سے ہم نے دو کلاسیں ڈیرائیوڈ کی، پیرنٹ 1 اور پیرنٹ 2. سو گرینڈ پیرنٹ از دی ڈائریکٹ بیس کلاس آف پیرنٹ 1 اینڈ پیرنٹ 2 کلاسز. اور پھر ہم نے پیرنٹ 1 سے دو کلاسیں ڈیرائیوڈ کی، چائلڈ 1 اینڈ چائلڈ 2. سو چائلڈ 1 اینڈ چائلڈ 2 کے لیے جو ڈائریکٹ بیس کلاس ہے وہ پیرنٹ 1 ہے، اور انڈائریکٹ بیس کلاس گرینڈ پیرنٹ ہے. C++ کی امپلیمنٹیشن میں اگر ہم کلاس چائلڈ 1 کو ڈکلیئر کریں تو اس کے بعد جو کولن کے بعد جس کلاس کا نام آتا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں پبلک پیرنٹ 1، تو یہاں پہ جو ڈائریکٹ بیس کلاس ہے ہمیشہ اسی کا نام دیا جاتا ہے. ہم انڈائریکٹ بیس کلاس کا یہاں پہ ریفرنس نہیں دیتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ گرینڈ پیرنٹ دے دیں تو گرینڈ پیرنٹ ول بیکم دی ڈائریکٹ بیس کلاس آف چائلڈ 1. اٹ ول ناٹ ریمین دی انڈائریکٹ بیس کلاس. اسکرین پہ دیکھیے، اگر ہم
اسی ہائرارکی کو C++ میں بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چائلڈ 1 کو ڈیرائیو کریں پیرنٹ 1 سے. So whatever is the class coming after the public in the class definition, that is basically the direct base class. So اسکرین پہ آپ جو ڈکلیریشن دیکھ رہے ہیں چائلڈ 1 کی وہ بتا رہی ہے کہ پیرنٹ 1 اس کا ڈائریکٹ بیس کلاس ہے. انڈائریکٹ بیس کلاس کی اسکرین پہ آپ اگزامپل دیکھیے, یہ وہی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی. کلاس گرینڈ پیرنٹ ہے, پھر ہم نے دوسری ڈکلیریشن دے رہے ہیں کلاس پیرنٹ 1 کولن پبلک گرینڈ پیرنٹ. سو پیرنٹ کی ڈائریکٹ بیس کلاس جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹ ہے, اور کلاس چائلڈ 1 کولن پبلک پیرنٹ 1 چائلڈ 1 جو ہے وہ امیجیٹ ڈیرائیوڈ کلاس ہے پیرنٹ 1 کی. تو اس طرح ہم نے ہائرارکی بلڈ کی, اور گرینڈ پیرنٹ از این انڈائریکٹ بیس کلاس آف چائلڈ 1. سو یہ ڈکلیریشنز جو ہیں وہ ٹری اسٹرکچر آپ کو دکھا رہی تھیں, انورٹڈ ٹری اسٹرکچر, جو کہ 2 سلائڈس پہلے ہم نے دیکھا تھا اسکرین کے اوپر. Now the important point here is that in a derived class, especially when we are declaring an object of a derived class کے کنسٹرکٹر میں سے ہم صرف بیس کلاس کا, اس کی ڈائریکٹ بیس کلاس کا کنسٹرکٹر ہی کال کر سکتے ہیں. ٹو بی مور پریسائز, بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ سے, کسی بھی ڈیرائیوڈ کلاس سے ہم صرف اس کے ڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو ہی کال کر سکتے ہیں, انڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی کنکریٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں گرینڈ پیرنٹ کی کلاس. یہ کلاس ہم نے صرف خاص کام نہیں کر رہی ہے, یہ صرف آپ کو اسی کانسیپٹ کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے یہ کلاس دی گئی ہے. اس کا ایک انٹ ممبر ہے جی پی ڈیٹا, اور اس کے پبلک میں انٹرفیس میں ہم نے اس کا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دکھایا ہے, اور ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دکھایا ہے, اور پرنٹ کا میتھڈ ہے کانسٹنٹ ممبر فنکشن پرنٹ, جو کہ اس ڈیٹا ممبر کو پرنٹ کر دیتا. کنسٹرکٹر میں ممبر انیشلائزیشن کے ذریعے ہم جی پی ڈیٹا, جو کہ ڈیٹا ممبر ہے, اس کو اپروپریٹلی انیشلائز کر رہے ہیں. ڈیفالٹ کے کیس میں اس کو 0 سے انیشلائز کر رہے ہیں, اور جو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے اس میں جو پیرامیٹر ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا ممبر جی پی ڈیٹا کو انیشلائز کر رہے ہیں. سو دس از دی گرینڈ پیرنٹ کلاس. یہ اس سے ڈیرائیوڈ کلاس پیرنٹ کی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, کلاس پیرنٹ 1 کولن پبلک گرینڈ پیرنٹ. سو گرینڈ پیرنٹ از دی پبلک بیس کلاس آف پیرنٹ 1. اس کا بھی ایک ڈیٹا ممبر ہے پی ڈیٹا, ہیئر دی اسمال پی اسٹینڈس فار پیرنٹ ڈیٹا, اور اس کا ایک ہی ممبر فنکشن ہے جو کہ اس کا کنسٹرکٹر ہے پیرنٹ 1. اس کے بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں, یا ممبر انیشلائزیشن لسٹ, جو کہ اس کیس میں دونوں اوور لیپ کر رہی ہیں, وہاں سے گرینڈ پیرنٹ کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کو کال کیا گیا ہے, اور اس کے بعد ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں جو پی ڈیٹا اس کا ڈیٹا ممبر ہے پیرنٹ 1 کی کلاس کا, اس کو ہم 0 سے انیشلائز کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی ممبر فنکشن نہیں ہے. اور یہ چائلڈ 1 کی کلاس ہے جو کہ ہم نے پبلکلی ڈیرائیوڈ کی ہے پیرنٹ 1 سے. تو پیرنٹ 1 از دی ڈائریکٹ بیس کلاس آف چائلڈ 1. اس کا ہم نے ڈیٹا ممبر کوئی بھی نہیں دکھایا, ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی. اس کے جو پبلک انٹرفیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, اس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی انیشلائزیشن لسٹ میں سے ہم اس کے ڈائریکٹ بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں پیرنٹ 1, اور اس کی باڈی مٹیریل ہے کیس کے لیے. دوسرا ہم نے جو چیز دکھانے کی کوشش کی ہے کہ چائلڈ کا ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے, اور اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی انڈائریکٹ بیس کلاس جو ہے گرینڈ پیرنٹ, اس کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کر لیا جائے. کمپائلر ایرر دے رہا ہے, اور جو کہ آپ اسکرین کے اوپر یلو کلر میں دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا اس کا انٹرفیس جو ہے وہ پرنٹ کا میتھڈ. کمپائلر ایرر کیوں دے رہا ہے؟ جب ہم نے اوور لوڈیڈ چائلڈ کے کنسٹرکٹر کی ممبر انیشلائزیشن یا بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے اس کی انڈائریکٹ بیس کلاس کو کے کنسٹرکٹر کو کال کرنے کی کوشش کی. آبویس ریزن ہے, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. C++ کا ڈیفالٹ بیہیویئر کیا ہے ایٹ دی ٹائم آف دی کریشن آف این آبجیکٹ آف اینی کلاس.
اگر تو اسٹینڈ الون کلاس ہے اور اس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ یا تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا کوئی بھی اپروپریٹ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے. اور اگر انہیریٹنس ہے، پبلک انہیریٹنس ابھی تک ہم نے دیکھی ہے، اور ڈیرائیوڈ کلاس کا ہم آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، تو ڈیرائیوڈ کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے، لیکن اپروپریٹ کنسٹرکٹر ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے اس کی جو پبلک بیس کلاس ہے اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا اپروپریٹ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی کال ہو جاتا ہے. آپ چاہے ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے کال کروائیں یا نہ کروائیں، جو اس کی ڈائریکٹ بیس کلاس ہوتی ہے اس کا کنسٹرکٹر ضرور کال ہوتا ہے. اور یہ C++ کا ڈیفالٹ بیہیویئر ہے. یہاں پہ کیس کیا ہے؟ چائلڈ 1 کی ڈائریکٹ بیس کلاس پیرنٹ 1 ہے. سو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اگر کال ہوا چائلڈ 1 کا تو کمپائلر آٹومیٹیکلی اس کی ڈائریکٹ بیس کلاس وچ از پیرنٹ 1 اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر لے گا. جب پیرنٹ 1 کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا تو ابھی ہم نے اسکرین پہ دیکھا تھا پیرنٹ 1 کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اپنی بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے گرینڈ پیرنٹ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے. سو اس طرح سب سے پہلے گرینڈ پیرنٹ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا، ایگزیکیوٹ ہوگا، وہاں سے ایگزیکیوشن واپس آئے گی پیرنٹ کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پہ. پیرنٹ کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی یا اس کا ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، پھر باڈی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن واپس چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر پہ آ جائے گی. اور پھر چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر میں سے جو اس کی بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ ہے اس پہ وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے، اور یہاں پہ دوبارہ گرینڈ پیرنٹ آئی کی کال دی گئی ہے. دیٹ از انڈائریکٹ بیس کلاس کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے. اگر کمپائلر ایرر نہ دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹ بیس کلاس جو گرینڈ پیرنٹ ہے اس کے 2 انونیمس آبجیکٹ کریٹ ہو جاتے. ایک آبجیکٹ کریٹ ہوتا پیرنٹ 1 اور پیرنٹ 1 کی وجہ سے گرینڈ پیرنٹ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا تو گرینڈ پیرنٹ کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی وجہ سے ایک انونیمس آبجیکٹ کریٹ ہوتا، اور دوسرا انونیمس آبجیکٹ گرینڈ پیرنٹ آئی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہونے کی وجہ سے ہوگا. سو اس وجہ سے C++ کا اسٹینڈرڈ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے کسی انڈائریکٹ بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال کریں. ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر میں انڈائریکٹ کلاس کا کے 2 انونیمس آبجیکٹ بن جائیں گے اور یہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. اس چیز کے اوپر ہم دوبارہ آئیں گے چند لیکچرز کے بعد کہ اگر بیس کلاس یا انڈائریکٹ بیس کلاس کے 2 انسٹنسز 2 انونیمس آبجیکٹ بن جائیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اس کیس میں C++ کے اسٹینڈرڈ نے ایکسپلسٹلی اسے ڈس الاؤ کر دیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ چاہیں بھی تو وہ ایسا نہیں کرنے دے گا. اس وجہ سے آپ کو کمپائلر ایرر دے گا. یہ میں آپ کو اکثر جگہوں کے اوپر ریزن بھی بتاتا جاتا ہوں تاکہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے. خالی یہ بات کہ یہ ایرر آ جائے گی یہ شاید سنک ان نہ کرے، لیکن اگر آپ کو اس کے پیچھے ریزنز پتہ چل جائیں تو پھر آپ کا گرپ اس چیز کے اوپر زیادہ آ جاتی ہے. اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں ممکن ہے میں آپ کو ریزنز بتاتا جاؤں کہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا اسٹینڈرڈ ایسا کر رہا ہے. تیسرا اس کا ممبر فنکشن جو انٹرفیس ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آخری لائن کے اوپر، دیٹ از وائڈ پرنٹ کانسٹنٹ، کانسٹنٹ ممبر فنکشن جو کہ پرنٹ کرتا ہے وٹ ایور کلاس کا ڈیزائنر چاہے اس سے پرنٹ کروانا.
اوور رائڈنگ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ چائلڈ کلاس کین اوور رائڈ دی فنکشن آف گرینڈ پیرنٹ کلاس. بیسیکلی وہ انڈائریکٹلی جو ہماری بیس کلاسز ہوتی ہیں ان کے ممبر فنکشنز کو اوور رائڈ کر سکتا ہے, انڈائریکٹلی کرتا ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اسکرین پہ دیکھیے, دس از دی سچویشن. گرینڈ پیرنٹ کلاس نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا ہوا ہے. ڈیفینیشن ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں, ڈکلیریشن ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. پیرنٹ کلاس از اس سے ڈیرائیوڈ ہوئی ہے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس سے, اور پیرنٹ کی کلاس نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن سنس اٹ از اے پبلک ڈیریویشن, گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ پبلک اس کا ممبر فنکشن جو ہے وہ فار آل پریکٹیکل پرپزز بیکمز دی پبلک ممبر آف دی پیرنٹ ون کلاس. اور پیرنٹ سے چائلڈ نے پبلکلی ڈیرائیو کیا ہے, اور چائلڈ نے پرنٹ کا میتھڈ خود سے بھی ڈکلیئر کیا ہے. سو اس طرح چائلڈ کا پرنٹ اوور رائڈ کر رہا ہے گرینڈ پیرنٹ کے پرنٹ کو. انڈائریکٹلی اس لیے ہے کہ گرینڈ پیرنٹ کا میتھڈ پرنٹ پیرنٹ کے میتھڈ کا انٹرفیس بن گیا تھا, کیونکہ پیرنٹ جو ہے وہ پبلکلی ڈرائیوڈ کلاس ہے گرینڈ پیرنٹ کی. سو جب چائلڈ نے پیرنٹ سے انہیرٹ کیا تو پرنٹ کی فنکشنلٹی چائلڈ کو بیسیکلی پیرنٹ ون کی کلاس میں نظر آئی. اس لیے چائلڈ ون کا پرنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے اوور رائڈ کر رہا ہے پیرنٹ ون کے پرنٹ کو, جو کہ ایکچولی گرینڈ پیرنٹ سے پیرنٹ کو ملا ہے. اس لیے چائلڈ کا پرنٹ انڈائریکٹلی گرینڈ پیرنٹ کے پرنٹ کو اوور رائڈ کر رہا ہے. یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ واقعتاً گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ اور چائلڈ کے پرنٹ میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتا ہے اوور رائڈ جو ہے وہ سگنیچر سیم ہونا چاہیے. گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ میتھڈ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں صرف ہم آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں گرینڈ پیرنٹ کولن کولن پرنٹ, تاکہ اگر ایگزیکیوشن میں پرنٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اسکرین کے اوپر آ جائے کہ کون سا پرنٹ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. اور چائلڈ کے پرنٹ میتھڈ میں ہم جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے وہ بیسیکلی چائلڈ ون کولن کولن پرنٹ بتا رہے ہیں. پیرنٹ ون کا پرنٹ میتھڈ کوئی نہیں. یہ سنائپٹ دیکھیے, ہم چائلڈ ون ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں او بی جے کے نام سے. اب ہم اس او بی جے کو یوز کرتے ہوئے پرنٹ کا میتھڈ کال کر رہے ہیں. سیکنڈ لائن اب دیکھیے, او بی جے ڈاٹ پرنٹ. یہ پرنٹ کون سا میتھڈ کال ہوگا؟ چائلڈ ون کے انٹرفیس میں بیسیکلی اس وقت دو پرنٹ ہیں. ایک گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ تھرو دی انٹروینشن آف پیرنٹ ون کی کلاس سے وہاں پہ پہنچ رہا ہے, اور ایک چائلڈ کا اپنا. اور کیونکہ یہ اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ آئے ہوئے ہیں, اس لیے کمپائلر کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کیونکہ ہم چائلڈ کے آبجیکٹ کے اوپر پرنٹ کا میتھڈ کال کر رہے ہیں تو ہمیشہ چائلڈ کے آبجیکٹ کا اپنا میتھڈ جو ہے وہ اوور رائڈ کر رہا ہے اینی انہیریٹڈ میتھڈ. تو چائلڈ کا پرنٹ اس اسٹیج کے اوپر کال ہوگا. اس سے اگلی لائن انٹرسٹنگ لائن ہے. ہم او بی جے کا آبجیکٹ ہم نے بنایا ہے, اور او بی جے کے آبجیکٹ کے بیچ میں سے ہم پیرنٹ ون کا پرنٹ میتھڈ کال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم ڈائریکٹ او بی جے کے اوپر پرنٹ کا میتھڈ کال کرتے وہ تو لازم بات ہے چائلڈ کا دے دیتا, کیونکہ وہ اوور رائڈ کر رہا ہے اینی انہیریٹڈ میتھڈ, یہاں پہ پرنٹ کا انہیریٹڈ میتھڈ جو ہے. لیکن اگر ہم چاہیں کہ جو انہیریٹڈ میتھڈ ہے, یعنی جس کو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, اگر ہم اس کو کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ سینٹیکس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. او بی جے دیٹ از این آبجیکٹ آف چائلڈ ٹائپ ڈاٹ پیرنٹ ون کولن کولن. پیرنٹ ون کولن کولن بتا رہا ہے کہ او بی جے جو کہ چائلڈ ٹائپ کا آبجیکٹ ہے اس میں ایک پیرنٹ کا بھی انونیمس آبجیکٹ پڑا ہوا ہے, اس پیرنٹ کے انونیمس آبجیکٹ کا پرنٹ میتھڈ کال کر دو. دس از واٹ syntax is telling you very explicitly.
اور یہ چیز اسی لیے پاسبل ہوئی ہے کیونکہ ہمیشہ ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹس میں اس کی تمام بیس کلاسز کے انونیمس آبجیکٹس پڑے ہوتے ہیں. اس لیے یہ سینٹیکس الاؤڈ ہے کہ آپ کسی بھی ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کی کسی بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بیس کلاسز کے انونیمس آبجیکٹ کے اوپر ایکٹ کر سکتے ہیں تھرو دس obj.parent1::print. تو یہ کوئی سینٹیکس ایرر نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جی parent1 کے انونیمس آبجیکٹ کا پرنٹ میتھڈ کال کر دو, لیکن parent1 کی کلاس میں تو ہم نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر ہی نہیں کیا, ڈیفائن ہی نہیں کیا, تو یہ کون سا میتھڈ کال ہوگا؟ کیونکہ پرنٹ کلاس اٹ سیلف پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس ہے گرینڈ پیرنٹ میں, اور گرینڈ پیرنٹ میں پرنٹ کا میتھڈ ہے, تو بیسیکلی یہ وہ میتھڈ کال ہوگا جو کہ پیرنٹ نے انہیریٹ کیا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے. سو یہ بیسیکلی ان گرینڈ پیرنٹ کا انہیریٹڈ میتھڈ کال ہوگا, کیونکہ پیرنٹ 1 نے یہ میتھڈ انہیریٹ کر لیا ہے, اس لیے وہ کال ہو جائے گا. اور اسے اگلی لائن اب obj.grandparent::print. grandparent is an indirect base class of child. indirect base class کا anonymous object بھی child کے object میں پڑا ہوا ہے, تو اس لیے ہم اس syntax سے اسے بھی کال کر سکتے ہیں, کیونکہ گرینڈ پیرنٹ کی کلاس میں ہم نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر بھی کیا تھا اور ڈیفائن بھی کیا تھا. پچھلی اسکرین کے اوپر آپ نے اس میں سے دیکھا تھا. اب گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ ڈائریکٹلی کال ہو رہا ہے. سو بیسیکلی اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹس جو ہیں وہ 3 آئیں گی, اور یہ دیکھیے وہ یہ ہیں. پہلی آؤٹ پٹ بتا رہی ہے کہ چائلڈ کا پرنٹ میتھڈ کال ہوا ہے, اور وہ میتھڈ کال ہوا تھا لائن obj.print سے. دوسری لائن آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے گرینڈ پیرنٹ::print. یہ بتا رہا ہے کہ گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ میتھڈ کال ہوا, لیکن یہ جس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آیا وہ اسٹیٹمنٹ تھی obj.parent1::print. ہم نے آبجیکٹ چائلڈ آبجیکٹ obj کے پیرنٹ پارٹ کا پرنٹ میتھڈ کال کیا. پیرنٹ پارٹ کا اپنا کوئی پرنٹ میتھڈ نہیں تھا, اس نے گرینڈ پیرنٹ سے یہ میتھڈ انہیریٹ کیا تھا, اس لیے یہ انہیریٹڈ میتھڈ گرینڈ پیرنٹ کا کال ہو گیا. اور یہ اسکرین کے اوپر دوسری لائن آ گئی گرینڈ پیرنٹ::print. اور تیسری لائن بھی یہی ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ پیرنٹ::print. یہ کال ہوا تھا اسٹیٹمنٹ سے obj.grandparent::print. چائلڈ آبجیکٹ میں جو پارٹ تھا انڈائریکٹ بیس کلاس گرینڈ پیرنٹ کا, آف کورس انونیمس آبجیکٹ وہ بنا تھا گرینڈ پیرنٹ کا, اس کا میتھڈ اب ہم ڈائریکٹلی کال کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ چیز آ گئی. سو اس ایگزامپل میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ کیسے ہم انڈائریکٹ بیس کلاسز کے میتھڈ بھی اوور رائٹ کر سکتے ہیں وے ڈاؤن ان دی ہائرارکی, اور وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انڈائریکٹ بیس کلاس سے جو کلاس ڈائریکٹلی ڈرائیوڈ ہوئی ہوتی ہے اس نے وہ کیونکہ میتھڈ انہیریٹ کر لیے ہوتے ہیں, اور پھر یہ انہیریٹنس کیونکہ نیچے جاتی ہے, اس لیے ڈرائیوڈ موسٹ کلاس بھی اپنی انڈائریکٹ موسٹ کلاس جو ہے ہائرارکی میں اس کے میتھڈس کو اوور رائٹ کر دے گی. اور جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ دس از آلویز ڈن تھرو دی انٹرونشن آف انٹرمیڈیٹ بیس کلاسز. اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ ڈیرائیوڈ موسٹ آبجیکٹ جو ہے, یہ کانسیپٹ ہم پہلے بھی دیکھ آئے تھے. اس کانسیپٹ سے ہم اگلے اسٹیپ پہ گئے ہیں. پہلے جو ہم نے چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ بنتا ہے اس کے ہمیشہ ملٹیپل پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ وہ ہے جو کہ ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے اوپر ہے, اور اس کے بعد انونیمس آبجیکٹ بنتا ہے جس کلاس سے وہ ڈیرائیوڈ ہوئی ہوتی ہے. سو اگر پیرنٹ اور چائلڈ ہے اور چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ بنائیں گے تو جو آبجیکٹ بنے گا
اس میں ڈیٹا ممبرز ہوں گے چائلڈ کلاس کے اور ڈیٹا ممبر ہوں گے بیس کلاس کے بھی. اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرز جو آتے ہیں وہ بیسیکلی بیس کلاس کا ایک انونیمس آبجیکٹ بنتا ہے. سو چائلڈ آبجیکٹ از بیسیکلی کمپوزڈ آف 2 or more objects depending upon the depth of the class hierarchy. Derived most class جس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے ڈیٹا ممبر پلس anonymous objects of all the base classes up in the hierarchy. So اگر وہ anonymous objects آئے ہیں تو anonymous object کا پبلک انٹرفیس جو ہے وہ بھی through the derived class ایکسیس ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے ایکسیس ہو سکتا ہے وہ ہم نے اس کوڈ سنائپٹ میں دیکھا تھا. او بی جے چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ تھا, اس کے جو انونیمس اس میں جو بیس کلاس کے آبجیکٹس بنے تھے ان کو ہم ڈائریکٹلی بیس کلاس کے ریفرنس سے ان کے ممبر فنکشن کو ایکسیس کر رہے تھے. او بی جے 1 ڈاٹ پیرنٹ 1 : کلاس کے نام کے ذریعے. دیٹ از امپورٹنٹ. انونیمس آبجیکٹ تھا. انونیمس آبجیکٹ اسی لیے ہے کہ اس آبجیکٹ کا کوئی نام ہم نے نہیں دیا تھا, اس لیے ہم آبجیکٹ کو اس کے اپنے نام سے ایکسیس نہیں کر سکتے. اس انونیمس آبجیکٹ کو ہم کلاس کے ریفرنس سے ایکسیس کر رہے ہیں. او بی جے ڈاٹ کلاس نیم پیرنٹ 1 : پرنٹ. یہ چیز ایمفیسائز کر رہی ہے اس فیکٹ کو کہ واقعتاً آبجیکٹ انونیمس آبجیکٹ ہے, اس لیے C++ فورس ہوا کہ اس آبجیکٹ کو ایکسیس کرے کلاس کے ریفرنس سے. او بی جے ڈاٹ پیرنٹ 1 : او بی جے ڈاٹ گرینڈ پیرنٹ : یہ امپورٹنٹ چیز تھی. اور یہ دوسری چیز تھی جو ہم نے اس کوڈ سنائپٹ میں دیکھی. پبلک انہیریٹنس یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ کیسے پبلک انہیریٹنس از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کو امپلیمنٹ کرتی ہے C++ میں, اور پھر اس کے جو میکانزم تھے وہ سارے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے. کیسے ڈیرائیوڈ کلاس کا جب آبجیکٹ بنتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس میں بیس کلاس کا انونیمس آبجیکٹ بنتا ہے. کیسے اگر ہم نے ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر لکھنا ہو تو بیس کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کو بھی کال کرنا پڑتا ہے ایکسپلیسٹلی اور ادروائز. ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ کرنا ہو تو کیسے ہمیں بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو ایکسپلیسٹلی کال کرنا پڑتا ہے, اور کیوں کرنا پڑتا ہے, ہمیں کیسے کرنا چاہیے. ہمیں اوور رائڈنگ کے کانسیپٹ کو دیکھا, اور ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ سا ہے. وین وی وانٹ ٹو کال دی اوور رائڈنگ میتھڈ تھرو دی ریفرنس آف بیس کلاس پوائنٹر تو کنفیوژن سی ہو جاتی ہے. اور میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ تھوڑے لیکچرز کے بعد میں آپ کو ایک اچھا طریقہ بھی بتاؤں گا, اور وہ انشاءاللہ 1-2 لیکچر کے بعد آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. لیکن یہ سارا کچھ پبلک انہیریٹنس سے ریلیٹڈ تھا. اور آج ہم نے پبلک انہیریٹنس میں کلاس ہائرارکیز بھی دیکھ لیں, اور اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بیس کلاس کا کانسیپٹ بھی دیکھی. آئیے اب ہم دوسری ٹائپس کی انہیریٹنس پہ آئیں جو کہ C++ پرووائڈ کرتا ہے. اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ, اور یہی چیز میں نے بہت پہلے بھی آپ کو کہی تھی جب ہم نے انہیریٹنس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا, کہ C++ میں 3 طرح کی انہیریٹنس ہے. پبلک, جو کہ ہم ان ڈیپتھ دیکھ چکے ہیں پچھلے 3-4 لیکچرز میں. اس کے بعد پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے, اور پرائیویٹ انہیریٹنس ہے. اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کلاس ڈیفینیشن میں ہم نے کلاس کے نام کے بعد کولن پبلک کیا تھا. اگر ہم نے پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کرنی ہے تو پبلک کی جگہ پروٹیکٹڈ لکھ دیں گے, اور اگر ہم نے پرائیویٹ کرنی ہے تو وہاں پہ پرائیویٹ لکھ دیں گے. آئیے سمرائزیشن کریں کہ ان تینوں ٹائپس میں ہم کیا کیا چیزیں انہیریٹ کرتے ہیں بیس کلاس سے. یہ سمرائزیشن ہے اگر ہم پبلک ڈیریویشن کر رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کلاس چائلڈ کولن پبلک پیرنٹ, اور اس کی باڈی میں نے نہیں دکھائی ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں انہیریٹ ہو سکتی ہیں. اگر بیس کلاس میں ممبرز جو ہیں وہ پبلک ہیں
تو وہ ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی پبلک ہی رہتے ہیں. تو جو کچھ پبلک ممبرس ہیں بیس کلاس میں وہ پبلک اگر ڈیریویشن ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس کے بھی سو کالڈ پبلک ممبرس بن جاتے ہیں, اس کے انٹرفیس کا پبلک انٹرفیس کا پارٹ بن جاتے ہیں. اگر بیس کلاس میں ممبرس پروٹیکٹڈ ہیں تو ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی پروٹیکٹڈ رہتے ہیں, اور اگر بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس ہیں تو وہ ڈیرائیوڈ کلاس سے ایکسیسیبل نہیں ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہڈن لکھا ہوا ہے. تو بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس, چاہے وہ پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ ممبر فنکشنز ہوں, وہ ڈیرائیوڈ کلاس سے نظر نہیں آ سکتے. ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس نہیں کر سکتی ہے. یہاں ہڈن سے یہ مراد ہے کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں ڈیرائیوڈ کلاس سے. دس از واٹ از انہیریٹڈ تھرو پبلک انہیریٹنس. اگر انہیریٹنس پروٹیکٹڈ ہے, جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ناؤ کلاس چائلڈ کولن پروٹیکٹڈ پیرنٹ. پیرنٹ جو ہے وہ ایک قسم کا پروٹیکٹڈ ٹائپ کا بیس کلاس ہے چائلڈ کی. تو دس از پروٹیکٹڈ انہیریٹنس. اس میں فرق یہ ہے کہ بیس کلاس میں جو پبلک ممبرس ہیں وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبر بن سکتے ہیں. Both public and protected members of the base class become the protected member of the derived class, whereas the private member of the base class remains inaccessible in the derived class. یہ فرق ہے پبلک میں اور پروٹیکٹڈ میں کہ کیا چیز انہیریٹ ہوتی ہے, کس ٹائپ کی چیز انہیریٹ ہوتی ہے. یہاں پہ پبلک بھی پروٹیکٹڈ بن جاتا ہے پروٹیکٹڈ انہیریٹنس میں. تیسری ٹائپ پرائیویٹ انہیریٹنس ہے جی, اور آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کلاس چائلڈ کولن پرائیویٹ پیرنٹ. سو چائلڈ از پرائیویٹلی انہیریٹنگ فرام پیرنٹ کلاس, پرائیویٹ انہیریٹنس. اور اس میں فرق یہ آ گیا اب کہ پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس بیس کلاس کے ڈیرائیوڈ کلاس کے پرائیویٹ ممبر بن جاتے ہیں. ڈرائیوڈ کلاس جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر کو یوز تو کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پرائیویٹ ممبر بن جاتے ہیں. اور اگر اس چائلڈ کلاس سے کوئی اور کلاس ہم انہیریٹ کریں تو چائلڈ کے پیرنٹ کلاس کے ممبر فنکشن چائلڈ کے ڈیرائیوڈ کلاس میں نہیں پہنچیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. ان ادر ورڈس, پرائیویٹ انہیریٹنس میں بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر جو ہیں وہ چائلڈ کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ نہیں بنتے, انہیں بیس ڈیرائیوڈ کلاس کے باہر ایکسیس نہیں کیا جا سکتا. یہ انہیریٹنس میں فرق ہے تینوں ٹائپس میں, پبلک, پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ. صرف پبلک انہیریٹنس میں بیس کلاس کا انٹرفیس بیکمز پارٹ آف دی ڈیرائیوڈ کلاس انٹرفیس, جبکہ پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ دونوں میں بیس کلاس کا پبلک انٹرفیس ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس کا پارٹ نہیں بنتا. اور اگین جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, انٹرفیس سے ہمیشہ مراد پبلک ہی انٹرفیس ہوتا ہے, پبلک پارٹ آف ممبر فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیس کیے جا سکیں. آئیے تھوڑا سا پرائیویٹ انہیریٹنس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کا یوزیج کیا ہے. پہلی بات تو ذرا سنٹیکس پہ آ جاتے ہیں. اگر کلاس کو ڈکلیئر کرتے وقت ہمارے سے مس ہو جائے پبلک, پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ, اور ہم ڈیریویشن کر رہے ہیں یا انہیریٹنس کر رہے ہیں تو C++ بائی ڈیفالٹ اسے پرائیویٹ انہیریٹنس لے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاس چائلڈ کولن پرائیویٹ پیرنٹ. اگر پرائیویٹ کا پارٹ مس ہو جائے اور صرف یہ لکھ دیا جائے جو کہ اسکرین کے اوپر آپ آخری لائن دیکھ رہے ہیں, کلاس چائلڈ کولن پیرنٹ, تو دس مینس اٹ از پرائیویٹ انہیریٹنس. تو یہ یاد رکھیے گا, مس کر دیں گے اگر آپ کی ورڈ پرائیویٹ کو یا پبلک کو یا پروٹیکٹڈ کو انہیریٹنس کے لیے, تو وہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہو جائے گی. پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کہاں پہ کی جاتی ہے؟ پبلک انہیریٹنس ہم یوز کرتے تھے
اگر ہم نے از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کو امپلیمنٹ کرنا تھا، دو آبجیکٹس کے درمیان از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں. شروع کے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم گیون سینیریو میں سے آبجیکٹس تلاش کرتے ہیں، آبجیکٹس کے بیچ میں ریلیشن شپ تلاش کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہمیں ریلیشن شپ ملتا ہے وہ از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ ہی ملتا ہے. اور از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ ہم C++ میں پبلک انہیریٹنس کی جگہ کے ذریعے کرتے ہیں. پرائیویٹ انہیریٹنس کی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی وہاں پہ، اور یہ پرائیویٹ انہیریٹنس امپلیمنٹیشن پرپزز کے لیے رکھی گئی ہے. اور نارملی اس کا جو یوز کیا جاتا ہے اور جو سجیسٹڈ یوز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک کلاس کو کسی دوسری کلاس کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنا ہو تو تب ہم پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری نئی کلاس کے انٹرفیس میں اس دوسری کلاس کا انٹرفیس شامل ہو، کیونکہ وہ کنسیپچولی دونوں میں کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہم دوسری کلاس کے انٹرفیس کو اپنی کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ بنا لیں تھرو انہیریٹنس. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوسری کلاس کی فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ نئی کلاس بنائیں، اور صرف اس نئی کلاس کے جو پبلک انٹرفیس ہیں وہی ایکسپوز کیے جائیں آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے. دین اٹ از گڈ ٹو یوز پرائیویٹ انہیریٹنس. So private inheritance used to model implemented in terms of relationship. That is, one object is being implemented in terms of another object. If such scenario comes up, then private inheritance is one way of achieving it. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کو بنانے کا، لیکن میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی میں ابھی اس اسٹیج پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سا دوسرا طریقہ ہے جس کے سے یہ بھی ہو سکتا ہے. For now, suffice to say کہ اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہے تو ہمیں پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کرنی چاہیے، اور اس کا بینیفٹ یہی ہے کہ جس کلاس کے ذریعے ہم اپنی نئی کلاس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کا انٹرفیس ایکسپوز نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں ہم ایکسپوز کرنا. آئیے اب اس کی ایک کنکریٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس کوئی کلیکشن کلاس ہے جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت. ہم نے اس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو نہیں دکھایا، صرف آپ کو اس کا انٹرفیس دکھا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے کافی ہے. کلیکشن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم ایلیمنٹس ڈال سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو کلیکشن بنا رہے ہیں تھوڑا سا مس نومر ضرور ہے، بٹ ہمارا پرپس ہیلپ کر دیتا ہے. اس کلیکشن میں صرف انٹیجرز جا سکتے ہیں، نیگیٹو پازیٹو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، نمبر ایک بات. اور نمبر دو بات، یہ کلیکشن جو ہے اگر ایک نمبر پہلے سے موجود ہے اور آپ دوبارہ سے اس میں وہی نمبر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی کلیکشن کمپلین نہیں کرے گی. یعنی اس کلیکشن میں آلریڈی 512 پڑا ہوا ہے اور آپ دوبارہ کسی سٹیج میں جا کے دوبارہ اس میں 512 ایڈ کر لیں تو وہ 2 دفعہ 512 اس کلیکشن میں ایڈ ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیز ہے یہ. اس کا انٹرفیس جو ہے دیٹ از ایڈ ایلیمنٹ. اگر آپ نے اس کلیکشن میں کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا ہے تو اس انٹرفیس کے ذریعے کرتے ہیں. اس کو آپ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں انٹ، دیٹ از دیٹ ایلیمنٹ دیٹ یو وانٹ ٹو انٹر ان دی کلیکشن. دوسرا اس کا جو ممبر فنکشن انٹرفیس کے طور پہ دیا گیا ہے دیٹ از سرچ ایلیمنٹ، اور اس کو پیرامیٹر اگین انٹ دیا جا رہا ہے. اور یہ ممبر فنکشن یا یہ انٹرفیس یہ کرتا ہے کہ کلیکشن میں چیک کرتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے، یہ نمبر جو ہے جو کہ پیرامیٹر کے طور پہ دیا گیا ہے، انٹیجر جو ہے، یہ کلیکشن میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر موجود ہے تو وہ اسے ٹرو ریٹرن کرتا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ فالس ریٹرن کرتا ہے. تیسرا انٹرفیس جو ہے وہ سرچ ایلیمنٹ اگین ہے. جیسے فائنڈ اگین کا آپ نے یوز کیا ہوگا، بہت سارے ورڈ پروسیسرز میں یہ فیسلٹی آپ کو ملتی ہے. اگین وہی ہے سرچ ایلیمنٹ، کہ ایک ایلیمنٹ آپ نے سرچ کیا اور اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنی دفعہ اس کلیکشن میں پڑا ہوا ہے تو آپ بار بار اس سرچ ایلیمنٹ اگین کو کال کر لیں. کلیکشن جو ہے آٹومیٹیکلی وہ بتا دے گی کہ یہ اس میں اور مزید پڑا ہوا ہے کہ پڑا ہوا. اور اگین اگر دوبارہ پڑا ہوا ہے تو وہ ٹرو ریٹرن کر دے گی، ورنہ فالس ریٹرن کر دے گی.
اور لاسٹلی اس میں ڈیلیٹ ایلیمنٹ، اگر ایلیمنٹ موجود ہے تو وہ ایلیمنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا کلیکشن سے اور ٹرو ریٹرن ہو جائے گا، اور اگر وہ ایلیمنٹ نہیں تھا تو یہ انٹرفیس فالس ریٹرن کر دے گا. یہ کلیکشن کی کلاس ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ہم نے خود بنائی تھی یا کسی اور نے بنا کے دی ہوئی تھی، کسی لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، بسائڈس دی پوائنٹ ہے ہمارے پاس موجود ہے. ہم جو چیز چاہ رہے ہیں، ہم ایک سیٹ کی کلاس امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سیٹ کا نوٹیشن کا نوشن آپ کو پتا ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں میتھمیٹیکل سیٹس جو ہوتے ہیں. سیٹ از اے لسٹنگ آف ایلیمنٹس ویئر آل دی ایلیمنٹس آر ڈسٹنکٹ. یہ ایک ایڈیشنل خوبی ہے جو کہ سیٹ میں موجود ہے اور کلیکشن میں نہیں ہے. اگین دیٹ از دی مین ڈفرنس بٹوین سیٹ اینڈ کلیکشن. کلیکشن وہ جو ہم نے کلیکشن دیکھا ہے اس وقت، کہ کلیکشن میں ایک ہی ایلیمنٹس کی ملٹیپل انٹریز ہو سکتی تھی، 512 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ چاہیں ہم اس کلیکشن میں 512 انٹیجرز کو رکھ سکتے ہیں. لیکن سیٹ میں 512 کا ایک ہی ممبر ہوگا. سیٹ کے تمام ایلیمنٹ ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں. ہم یہ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ساری فنکشنلٹی خود سے ایب انیشو شروع سے سٹارٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ کلیکشن کی کلاس ہمارے پاس موجود ہے. سیٹ کی جو فنکشنلٹی ہے کلیکشن کی فنکشنلٹی سے ملتی جلتی ہے. سیٹ میں ہم ممبر انسرٹ کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ایک گیون ایلیمنٹ یا ممبر سیٹ میں ہے یا نہیں ہے، یا سیٹ میں سے ممبر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہی 3 انٹرفیس یا فنکشنلٹی ہم سیٹ سے چاہ رہے ہیں. یہی 3 فنکشنلٹی کلیکشن میں موجود ہے. میجر ڈفرنس جو کلیکشن میں ہے، کلیکشن ملٹیپل انٹریز کو الاؤ کرتا ہے. سو اگر ہم اس کی فنکشنلٹی کو یوز کر لیں اور صرف ملٹیپل انٹریز نہ ہونے دیں تو ہماری نئی کلاس سیٹ بڑی آسانی سے بن جائے گی. ہم کیا کریں؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سوچیں کہ سیٹ از اے ٹائپ آف کلیکشن اور پبلک انہیریٹنس کرتے ہیں؟ اب مجھے یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے whether the relationship between the set and the collection is a kind of relationship or not. One can argue in favor of both the sides. I tend to disagree that a set is a collection. Collection in the terms of کہ اس میں ملٹیپل انٹریز ہو سکتی ہیں. اگر آپ کلیکشن کے جنرل مانی لیں کہ اس میں چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں تو پھر شاید سیٹ از اے کلیکشن. لیکن یہ چیز کہ سیٹ کے ایلیمنٹس ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے میرے نزدیک از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ نہیں بنتا. از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کا ایک کانسیکوینس میں نے آپ کو چند لیکچر پہلے بتایا تھا کہ اگر کہیں سینیریو میں بیس کلاس یوز ہو رہی ہے تو ہم وہاں پہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ رکھ سکتے ہیں اگر دونوں میں از اے کائنڈ کا ریلیشن شپ ہو. سو اگر کہیں سینیریو میں کلیکشن کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو کیا کوشچن ارائز ہوتا ہے کیا ہم سیٹ کا آبجیکٹ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس طرح کہ پری ایگزسٹنگ فنکشنلٹی میں کوئی چینج نہ آئے؟ اگر سیٹ کا آبجیکٹ رکھیں وہاں پہ اور سیٹ کا آبجیکٹ ملٹیپل اکرنسز الاؤ نہ کرے تو پری ایگزسٹنگ فنکشنلٹی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے. کیونکہ وہاں پہ جب کلیکشن کا آبجیکٹ تھا تو ہم کسی ایلیمنٹ کو ملٹیپلی انسرٹ کر سکتے تھے، ایڈ کر سکتے تھے کلیکشن میں. لیکن اگر سیٹ وہاں پہ رکھ دیں تو سیٹ ملٹیپل انٹریز نہیں کرنے دے گا کسی سیم ایلیمنٹ کی. سو اس وجہ سے آئی آرگو دیٹ سیٹ از ناٹ اے کائنڈ آف کلیکشن. اس وجہ سے اس میں پبلک انہیریٹنس نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ سیٹ کی آلموسٹ ساری فنکشنلٹی وہاں پہ موجود ہے سوائے اس ایک ڈسٹنکشن کے، تو آئی وڈ ریڈلی گو
that I would implement set in terms of collection. So I would think in terms of private inheritance. So میں private inheritance use کرنا چاہوں گا. آئیے اب اسے دیکھتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیے کلاس سیٹ کولن پرائیویٹ کلیکشن. اس کے پرائیویٹ پارٹ میں کیا جانا ہے, آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ. بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو شاید مجھے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا پبلک انٹرفیس جو میں دینا چاہوں گا ایڈ ممبر. یہاں پہ ایڈ ممبر کی جو فنکشنلٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو اسے نمبر پاس کیا جا رہا ہے وہ اگر پہلے سے موجود ہے سیٹ میں تو وہ دوبارہ ایڈ نہیں کیا جائے گا, اور اگر نہیں ہے تو ایڈ کر دیا جائے گا. دوسرا از ممبر کہ گیون نمبر جو ہے سیٹ کا ممبر ہے یا نہیں ہے وہ ٹرو یا فالس ریٹرن کر دیں گے. اور تیسرا کیس ہے ڈیلیٹ ممبر کہ یہ جو پیرامیٹر یا نمبر دیا جا رہا ہے اگر یہ سیٹ میں موجود ہے تو اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے اور ٹرو یا فالس ریٹرن ہو جائے گا ڈپینڈنگ اپون کہ ممبر ڈیلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا. اور یہ دیکھیے 2 کا کوڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ void set : add member اور اس کو پیرامیٹر انٹ آئی دیا جا رہا ہے. کیونکہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہے کلیکشن کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرز جو ہیں وہ سیٹ کے پرائیویٹ ممبرز بن جاتے ہیں اور کوئی کلاس اپنے پرائیویٹ ممبرز کو یوز کر سکتی ہے. سو سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں سیٹ کلاس کا از ممبر فنکشن یوز کرتے ہوئے کہ کیا یہ جو گیون نمبرز دیا گیا ہے سیٹ میں ایڈ کرنے کے لیے وہ آلریڈی سیٹ کا ممبر ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ سیٹ کا ممبر نہیں ہے تو میں کلیکشن کلاس کا ایڈ ایلیمنٹ کال کر لیتا ہوں اور وہ اس میں ایڈ کر دے گا. سو اف ناٹ از ممبر آئی, اگر جو ممبر ایڈ کرنے کو دیا گیا ہے وہ سیٹ کا ممبر نہیں ہے تو کلیکشن کا میتھڈ یوز کریں ایڈ ایلیمنٹ کا اور ایڈ کر دیں اسے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں نے ایڈ ایلیمنٹ کلیکشن کا یوز کیا ہے. اس سے پہلے چیک لگا دیا ہے کہ وہ ممبر پہلے سے موجود نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ موجود ہے تو میں کچھ نہیں کروں گا, اگر موجود نہیں ہے تو میں اس میں ایڈ کر دوں گا کلیکشن میں. اور اسی طرح دوسرا جو ہے از ممبر کہ کیا گیون نمبر جو ہے سیٹ کا ممبر ہے کہ نہیں ہے, وہ سیدھا سیدھا میں کلیکشن کا سرچ ایلیمنٹ کال کر لیتا ہوں اور اس کو یہ پیرامیٹر پاس کر دیتا ہوں یہ نمبر جو ہے کہ بھی کلیکشن چیک کر لو کہ آپ کے پاس یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ نہیں ہے, اور وہاں سے جو جواب آئے گا اس ممبر سے ریٹرن کر دوں گا. سو میں نے ایزیلی ویری ایزیلی سیٹ کی کلاس امپلیمنٹ کر لی کیونکہ ساری کی ساری فنکشنلٹی جو ہے آلموسٹ وہ کلیکشن کلاس نے دی ہوئی تھی. کیونکہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہے اس لیے جو کلیکشن کلاس کا پبلک انٹرفیس ہے وہ سیٹ کلاس کا انٹرفیس نہیں بن رہا. سیٹ کلاس کے انٹرفیس میں صرف یہ 3 میتھڈس ہی ہیں جو کہ سیٹ کلاس نے خود سے پبلکلی ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے ہیں, ایڈ ممبر, از ممبر اور ڈیلیٹ ممبر. اگر میں پبلکلی انہیریٹ کرتا تو وہ سارے کے سارے 4 میتھڈ اس کے بن جاتے, اس کا انٹرفیس کا حصہ بھی بن جاتے, جو کہ ریکوائرڈ نہیں تھا اور نہ ہی ہونا چاہیے تھا. So this is a concrete example where I have built a new class in terms of another class. ریوز بھی آ گیا جو کہ انہیریٹنس مجھے دے رہا ہے, اور جو دوسری چیز میں چاہ رہا تھا کہ جس کلاس کے ذریعے میں نے اسے امپلیمنٹ کیا ہے اس کلاس کا انٹرفیس میری نئی کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ نہ بنے, وہ میں نے پرائیویٹ سے اسے پرائیویٹلی انہیریٹ کر کے وہ پرپس بھی اچیو کر لیا. So please always keep in mind this type of relationship between 2 objects or 2 classes, that is one is implemented in terms of another. یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے, پاورفل ٹول بھی ہے آپ کو, لیکن ایسا کرتے وقت اگین یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ان آبجیکٹس کے درمیان از اے کائنڈ کا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو پبلک انہیریٹنس, اگر نہیں ہے
از امپلیمنٹڈ ان ٹرمز کا ریلیشن شپ ہے تب آپ پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کیجیے، ورنہ آپ کوئی اور طریقہ دیکھیے کام کرنے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا معمول ہے آج جو کچھ پڑھا اس کا کچھ جلدی سے کوئک ریویو۔ آج ہم نے کلاس ہائرارکی سے شروع کیا اور ہم نے 3 لیول ڈیپ ہائرارکی دیکھی، گرینڈ پیرنٹ، پیرنٹ اور چائلڈ، اور یہ تینوں کے تینوں پبلکلی ایک دوسرے سے انہیریٹ کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے ڈائریکٹ بیس کلاس اور انڈائریکٹ بیس کلاس کا کانسیپٹ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کلاس کی ڈکلیریشن میں کولن کے بعد کلاس کی ورڈ، نیم آف دی کلاس، کولن، اور اس کے بعد پبلک کے بعد جس کلاس کا نام دیا جاتا ہے دیٹ از دی ڈائریکٹ بیس کلاس، امیجیٹ پیرنٹ کلاس یا ڈائریکٹ بیس کلاس۔ اور ہم کسی کلاس کے کنسٹرکٹر کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ یا بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے صرف اس کے ڈائریکٹ بیس کلاس کو ہی انیشلائز کروا سکتے ہیں، اس ڈائریکٹ بیس کلاس کے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کو کال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کسی انڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کر لیا جائے۔ اور میں نے آپ کو ریزن بھی بتائی کہ اگر ڈیرائیوڈ کلاس سے کی بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے کسی انڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کر دیا جائے تو بیسیکلی اس انڈائریکٹ بیس کلاس کے 2 انونیمس آبجیکٹ بن جاتے ہیں، جو کہ صرف اس کے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے C++ اسٹینڈرڈ نے اس کو ڈس الاؤ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پبلک، پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ ٹائپس آف انہیریٹنس دیکھی، اور اس میں دیکھا کہ ان تینوں میں کس طرح کی انہیریٹنس ہو رہی ہے۔ اگر پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس ڈیرائیو کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبرس بن جاتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پرائیویٹ ممبرس بن جاتے ہیں۔ بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر کسی بھی کائنڈ آف انہیریٹنس میں ڈیرائیو کلاس سے ایکسیسیبل نہیں ہے۔ یہ تو بڑا کامن فیچر ہے، اور جو کہ C++ امپلیمنٹ کرواتی ہے تمام طرح کے انہیریٹنس میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہڈن چیز کسی کلاس کی آؤٹ سائڈ دی کلاس یا ڈیرائیو کلاس میں ایکسیسیبل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ انہیریٹنس پہ آئے کہ کیا سچویشن ہونی چاہیے جب کہ ہم پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اگر a new class can be implemented in terms of another class، اگر 2 کلاسز میں کچھ اس قسم کا ریلیشن شپ بن رہا ہے تو we must think of private inheritance۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف یہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہی طریقہ نہیں ہے اس چیز کو کرنے کا، اور طریقے بھی ہیں، لیکن ون آف دی ویز از پرائیویٹ انہیریٹنس۔ اور پھر ہم نے اس کی کنکریٹ ایگزامپل بھی دیکھی کہ ہمارے پاس ایک کلیکشن کی کلاس ہے اور ہم ایک نئی کلاس بنانا چاہتے ہیں سیٹ کی، تو ہاؤ وی کین امپلیمنٹ دس کلاس سیٹ ان ٹرمز آف دس کلاس کلیکشن۔ اور آئی ہوپ کہ یہ اس کنکریٹ ایگزامپل نے اس کانسیپٹ کو سولیڈیفائی کر دیا ہوگا، از امپلیمنٹڈ ان ٹرمز کے وہ جو ریلیشن شپ ہے یا ماڈل جو ہے اس کو۔ اور آپ اس چیز کو ضرور اپنے طور کے اوپر پریکٹس کر کے دیکھیے تاکہ اس پرائیویٹ انہیریٹنس کی پریکٹس آپ کر سکیں۔ ان دی اینڈ لیٹ می سے کہ پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ انہیریٹنس جو ہے یہ بہت کم یوز ہوتی ہے، پبلک انہیریٹنس بہت زیادہ یوز ہوتی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔